نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کا اعمال نامہ اس وقت یعنی سال بھر کا پیش ہو رہا ہے کہ اس سال میں ان صاحبہ نے یہ اور یہ نیکیاں کمائی ہیں، یہ اور یہ کارنامے کیے ہیں، یا یہ اور یہ بلندر کیے ہیں، وہ سب کچھ سامنے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات غلط کاموں کو دیکھ کر، نافرمانیوں کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا بھڑکتا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کوئی آپ کی بات نہ مانے کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں گناہ سے نہیں مانتے، نہ مانے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کا رجسٹر، آپ کے سال بھر کے کام پچھلے شعبان سے اب تک جو آپ نے کیا وہ جو پیش ہوتا ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ روز بھی دیکھتے ہیں نا، آپ کو ہر لمحہ جانتے ہیں۔ اس کو پھر میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے بات سمجھاؤں گی۔ جیسے آپ کی ٹیچر کلاس میں روز سبق سنتی ہیں آپ کا، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا جانتے ہیں، لیکن پیپر دیتے ہوئے آپ کو کوئی وحشت آتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کوئی ٹینشن آپ پر ہوتی ہے؟ حالانکہ آپ روز ٹیچر کے سامنے اچھا یا برا سبق سنا رہے ہوتے ہیں، یہ کام کیا نہیں کیا، لیکن وہی چیزیں دوبارہ پیپر میں آتی ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک طریقہ اور ایک کرینہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح روز آپ کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن لکھے ہوئے اعمال، تصویریں کھینچی ہوئی آپ کی البم، وہ سارے کے سارے جب ایک خاص انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کتاب تیار ہے، اتنا عمل زیادہ، اتنا کم ہے، اور ہم اس سے غافل ہوتے ہیں تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایٹ لیسٹ اس مہینے میں حسب توفیق نیکی کے کام کریں تاکہ اعمال نامہ جب پیش ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں۔ جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں، پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں، ٹھیک ہے؟